حضرت گرامی اب میں قبلہ حضرت علامہ غلام بشیر نقشبندی صاحب آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و ذہان کو مستفید فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آستانہ دیا قادریہ قاسمیہ ڈوڈا شریف، علماء اہل سنت۔ الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، صدق الله مولانا العظيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، ہر حمد اس ذات کے لیے جس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے، باقی ہر شے ممکن الوجود ہے، وہ خالق ہے، باقی ہر شے اس کی مخلوق ہے، وہ بے نیاز ہے، باقی ہر شے اس کی نیاز مند ہے، وہ الہ ہے، باقی ہر شے عبد ہے، اس نے قوت گویائی عطا فرمائی تو میں بول رہا ہوں، اور قوت سماعت عطا کی تو آپ لوگ سن رہے ہیں۔ اگر وہ قوت گویائی اور قوت سماعت عطا نہ کرتا، نہ کوئی بول سکتا، نہ کوئی سن سکتا۔ لائق حمد ہے وہ ذات جس نے ہمیں وجود بخشا اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائیں۔ جس زمین پر بیٹھے ہیں یہ اسی کی مخلوق ہے، جس ہوا میں سانس لے رہے ہیں یہ اسی کی مخلوق ہے، جس روشنی میں چل رہے ہیں یہ اسی کی مخلوق ہے۔ گننا شروع کریں تو گنتی ختم ہو جائے گی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہوں گی۔ ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت وجود مصطفیٰ ہے۔ بے شمار درود و سلام اس ہستی پاک پر جو ہمارے درود کے محتاج نہیں، اللہ ان پہ درود بھیج رہا ہے، اللہ کے فرشتے ان پہ درود بھیج رہے ہیں۔ حمد و صلات کے بعد حضور کی آل پر، آپ کے اصحاب پر اور آپ کی امت کے اولیاء پر اللہ بے شمار رحمتوں کا نزول فرمائے۔ دنیا میں ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ہمیں ان صالحین کی معیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے ماہ رمضان المبارک کی ان سعادت افروز گھڑیوں میں
اس علمی روحانی مرکز پر آپ لوگوں کو اجتماعی تربیتی اعتکاف میں حاضر ہونے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ دعا گو ہوں کہ اللہ کریم آپ لوگوں کا اعتکاف کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور معتکفین کے لیے حضور نے جو فضائل بیان کیے ہیں، جو اجر جو ثواب بیان کیا ہے، اللہ کریم وہ آپ سب کو عطا فرمائے۔ جو احباب معتکفین کی خدمت کر رہے ہیں، ڈیوٹی دے رہے ہیں، اللہ کریم انہیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہاں اعتکاف کے دوران جہاں آپ عبادات کر رہے ہیں، وہیں ان محافل کے ذریعے عقیدہ اور عمل، دین سمجھنا، عقائد و اعمال کی اصلاح، اس کا کام بھی ہو رہا ہے۔ میں ان محافل دروس قرآن و حدیث کے انعقاد پر القاسم ٹرسٹ کے تمام اراکین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ خالق کائنات منتظمین کے حسن نیت سے بڑھ کر اجر عظیم عطا فرمائے۔ 2 دن پیشتر درس قرآن مجید کی اس نشست میں میں حاضر ہوا تو یہی آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ چند ایک تفسیری نکات میں نے بیان کیے تھے۔ آئیے عرض کروں گا کہ آگ سے، دوزخ سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کون سے اعمال اپنانے چاہیے۔ بالخصوص ان دنوں میں جن اعمال کی ضرورت ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اللہ کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ چیزیں جو کچھ نظر آتی ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی نظر دھوکہ کھا جاتی ہے، دیکھنے میں چیز کچھ اور نظر آتی ہے اور حقیقت میں کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی طرح انسانی موت، اس میں اکثر لوگوں کی نظر دھوکہ کھا جاتی ہے۔ موت کو لوگ وحشت ناک سمجھتے ہیں اور اپنوں سے جدائی کا سبب اور ذریعہ سمجھتے ہیں، جبکہ موت وحشت ناک چیز نہیں، موت تو بڑی دل آویز چیز ہے۔ یہ اولاد سے جدا کر رہی ہے تو ماں باپ سے ملا بھی رہی ہے۔ موت کی حقیقت سمجھنے میں انسانی نظر دھوکہ کھا جاتی ہے۔ قرآن مجید سے ایک مثال دے رہا ہوں کہ چیزوں کو سمجھنے میں بعض اوقات ہماری نظر دھوکہ کھا جاتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں ملکہ بلقیس جب حاضر ہوئی تو آپ کے محل میں چلتے ہوئے ایک ایسے حصے میں وہ داخل ہونے لگی جہاں فرش اتنی خوبصورتی سے بنایا گیا تھا کہ پہلی دفعہ دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا پانی بہہ رہا ہے، جبکہ حقیقت میں وہاں پانی بہہ نہیں رہا تھا، پانی نہیں چل رہا تھا۔ وہاں فرش پہ پتھر ایسا لگایا گیا تھا اور اس شیشے کو، اس پتھر کو اتنا چمکایا گیا تھا کہ دیکھنے والا سمجھتا تھا پانی چل رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے، حالانکہ وہاں پانی نہیں چل رہا تھا۔ وہ تو پتھر کو اتنا چمکا کہ وہاں لگایا گیا تھا۔ جب ملکہ بلقیس وہاں پہنچی اور محل کے اس حصے میں داخل ہونے لگی تو اس نے اپنے پیروں سے، اپنی پنڈلی سے عبا کو اٹھایا کہ کہیں میرے پیر اور میری پنڈلیاں، میرا لباس گیلا نہ ہو جائے۔ اس نے لباس اٹھایا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنی عبا کو کیوں اٹھا رہی ہو؟ اس نے کہا آگے پانی ہے، پیر رکھوں گی تو کپڑے گیلے ہو جائیں گے۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا بے جھجک پیر رکھو، یہ پانی نہیں ہے، یہ تو فرش ہے۔ اس نے پیر رکھا
پیر کسی پانی کے اندر نہیں گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا۔ مفسرین کہتے ہیں اس عورت نے اس موقع پر اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ اس لیے عورت بڑی زیرک تھی، سمجھدار تھی، اسے سمجھ آ گئی ایک چھوٹے سے فرش، ایک مکان کے اندر، ایک کمرے کے اندر فرش کو پہچاننے میں میری نظر دھوکہ کھا گئی، میں حقیقت نہیں پہچان سکی، اتنی بڑی کائنات کو پہچاننے میں بھی میری نظر دھوکے میں مبتلا ہے۔ جب میں ایک مکان کا فرش نہیں پہچان سکی تو اتنی بڑی کائنات کی حقیقت میں کیسے پہچان سکتی ہوں؟ کائنات کی حقیقت بتائیں گے تو اللہ کے نبی ہی بتائیں گے۔ اس لیے اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کیا، اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھ لیا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیز دکھنے میں کچھ اور نظر آتی ہے، حقیقت میں کچھ اور۔ موت کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں کہ جو بندہ مر رہا ہے اس کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، بھئی ادھر سانسیں ٹوٹ رہی ہیں پر دوسری زندگی میں سانسیں جڑ رہی ہیں۔ اس جہان سے بندے کا تعلق ٹوٹ رہا ہے پر اسی وقت دوسرے جہان سے اس کا تعلق جڑ رہا ہے، اور اس جہان میں داخل ہونے سے پہلے وہ اس جہان کو دیکھ لیتا ہے اور پھر اس جہان میں داخل ہوتا ہے۔ موت مٹنے کا نام نہیں، بس جہان بدلنے کا نام۔ حدیث پاک ہے، علامہ قرطبی نے الجامع لأحکام القرآن کے اندر اس کو نقل کیا ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے پچھلے بیٹھ کے حساب کرتے ہیں مرنے والا چھوڑ کے کیا گیا۔ کسی کے 5 بیٹے ہیں، وہ بیٹھ کے حساب کرتے ہیں ہمارا باپ کتنے مرلے زمین چھوڑ کے گیا ہے، کتنے پیسے چھوڑ کے گیا ہے، وراثت میں میرا حصہ کتنا ہے۔ ہر بیٹا اپنا حصہ لینے کے لیے دوسرے سے مطالبہ کرتا ہے بھی بیٹھ کے حساب کرو باپ چھوڑ کے کیا گیا۔ حدیث پاک ہے، میرے آقا کریم فرماتے ہیں پچھلے بیٹھ کے حساب کر رہے ہیں جانے والا چھوڑ کے کیا گیا، اگلے قبر میں پوچھتے ہیں آنے والے لے گے کیا۔ پچھلے کہہ رہے ہیں ما اخر فلان، اگلے قبر میں پوچھ رہے ہیں ما قدم فلان۔ پچھلے کہہ رہے ہیں جانے والا چھوڑ کے کیا گیا، اگلے قبر میں پوچھتے ہیں آنے والے بتا لے کے کیا۔ انسان بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہے، وہ سمجھتا ہے زمین میری، جائیداد میری، دولت میری، یہ کپڑے میرے، یہ زیورات میرا، سونا میرا، یہ ہیرے جواہرات میرے، پر ان میں سے کوئی چیز اپنی نہیں، کیونکہ ان سب چیزوں کو چھوڑ جانا ہے۔ ان میں سے کوئی چیز اپنے ساتھ نہیں جائے گی، جس چیز کو چھوڑ دینا ہے وہ اپنی چیز وہ ہے جو اپنے ساتھ قبر میں جائے گی۔ ساؤنڈ والے ساتھی سے کہوں گا ایکو بند کر دیں، بالکل ساتھی ایک آواز بنا دیں۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ دولت، یہ مکان، یہ زمین میری ہے، حالانکہ اس کو چھوڑ دینا ہے۔ جس چیز کو چھوڑ دینا ہے وہ اپنی نہیں، اپنی چیز وہ ہے جو اپنے پاس رہے گی، اپنی چیز وہ ہے جو اپنے ساتھ قبر میں جائے گی۔ اب کون سی چیز قبر میں ساتھ جائے گی؟ پورے قرآن کا خلاصہ اور نچوڑ آپ کو سنا رہا ہوں، ایمان اور نیک اعمال، یہ چیز اپنی ہے، اسے ہم نے قبر میں ساتھ لے کے جانا ہے، ایمان اور نیک اعمال۔ اب بندہ جتنا مضبوط ایمان اور جتنے زیادہ نیک اعمال لے کے جائے گا، آخرت میں اتنا ہی بلند مقام اسے حاصل ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے،
آپ دیکھتے ہوں گے کوئی ایم پی اے صاحب، ایم این اے صاحب یا وزیر صاحب یا وزیر اعظم آئے تو پروٹوکول افسر ہوتے ہیں ساتھ، ماتحت لوگ آگے پیچھے ہوتے ہیں. جس طرح انہیں ظاہری ٹھاٹ باٹ دنیا میں کچھ وقت کے لیے ملا ہوتا ہے، یہ تو فانی ہے. اللہ اپنے بندوں کو سچی عزت عطا فرماتا ہے. حدیث پاک ہے، حضرت سعد بن معاذ شہید ہوئے، میرے آقا کریم نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء وشہد لہ 70,000 من الملائکہ. فرمایا 70,000 فرشتے نازل ہوئے ہیں سعد بن معاذ کو سلام پیش کرنے کے لیے، استقبال کے لیے. میرے غلام کی روح جسم سے نکلی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں 70,000 فرشتے استقبال کے لیے کھڑے تھے. فتحت لہ ابواب السماء، اللہ نے 7 آسمانوں کے دروازے کھول دیے اور عرش خوشی سے جھوم رہا تھا کہ ایک پاکیزہ روح میری طرف آ رہی ہے. سعد بن معاذ کیا لے کے گئے ہیں کہ آسمانوں کے دروازے بھی کھلے ہوئے، فرشتے استقبال کے لیے. سعد بن معاذ ایمان کامل اور عشق رسول کی دولت لے کے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو قبول فرمائے، اجر عظیم عطا فرمائے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو آگ سے بچاؤ. کس طرح بچا سکتے ہیں؟ جو بندہ دنیا سے ایمان لے کے گیا وہ کامیاب ہو کے گیا. ایک تو ہمیں اس کی فکر کرنا چاہیے کہ کہیں دشمن ایمان نہ لوٹ لے. شیطان آخری وقت تک کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح بندے سے ایمان سلب کرے. موت کے وقت تک کشمکش جاری رہتی ہے. کوئی موقع شیطان ضائع نہیں کرتا، بلکہ موقع کے انتظار میں رہتا ہے. کوئی موقع آئے میں وسوسہ ڈالا. وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے جو ایمان لے گیا. بندہ بہت بڑا گناہگار ہو لیکن ایمان پر خاتمہ ہو، بخشش ہو جائے. اور اگر ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوا پھر ایسی مصیبت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، پھر ایسا عذاب ہے جو ہمیشہ قائم رہے گا. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے ایمان پر خاتمے کی فکر پیدا کر. اگر کسی کے دل میں فکر نہیں تو اندیشہ ہے کہ شیطان ایمان سلب کر لے گا. اس لیے ایمان پر خاتمے کی فکر دل میں پیدا کرنا چاہیے اور ایسے اعمال کرنے چاہیے جن کی برکت موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے اور زبان پہ کلمہ جاری ہو جاتا ہے. ایمان پر خاتمے کے لیے جو وظائف بڑے اہم ہیں ان میں سے ایک عمل جس کا ان دنوں کے ساتھ تعلق ہے وہ ہے اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا، صدقہ دینا. جو آدمی صدقہ و خیرات کثرت سے کرے اس کی برکت موت کے وقت ظاہر ہوتی ہے، ایمان پر خاتمہ نصیب ہو جاتا ہے. ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا فجر کی نماز پڑھ کے حضور تشریف فرما ہوتے، اپنا چہرہ اقدس صحابہ کی طرف کر کے بیٹھتے. وہ کتنے خوش نصیب مقتدی تھے، نماز کا سلام پھیرا اور حضور کے چہرے کی تلاوت کرتے تھے. حضور کا معمول تھا فجر کی نماز کے بعد کچھ دیر صحابہ کے پاس بیٹھتے، کبھی اپنا خواب سناتے،
کہ گزشتہ رات میں نے یہ خواب دیکھا ہے. کبھی صحابہ سے پوچھتے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو سناؤ، پھر حضور اس کی تعبیر عطا فرماتے. حکیم ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نوادر الاصول میں یہ روایت نقل کی ہے. ایک دن فجر پڑھ کے حضور صحابہ کی طرف چہرہ کر کے تشریف فرما ہوئے. آپ نے فرمایا صحابہ گزشتہ رات میں نے خواب دیکھا ہے، میرا ایک امتی قبر میں گیا تو آگ اس کے چہرے کی طرف اٹھی. آگ بڑی میرے اس امتی کی طرف، لیکن یہ دنیا میں صدقہ و خیرات کرتا تھا. تو فوراً وہ صدقے کا ثواب پہنچا اور اس نے دیوار کھڑی کر دی، حجاب بنا دیا، آگ کو میرے امتی تک پہنچنے نہیں دیا. اور پھر فرمایا صدقے کے ثواب نے آگ کو پیچھے ہٹا دیا. حضور نے فرمایا جو صدقہ خیرات کرنے والا ہے آگ اس کے بدن تک نہیں پہنچ پائی. وہ صدقہ حجاب بن گیا، رکاوٹ بن گیا، اس نے آگ کو پیچھے ہٹا دیا. جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازے کا نام ہی باب الصدقہ. جو دنیا میں صدقہ و خیرات کرتا تھا، اپنا مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا تھا، جب وہ باب الصدقہ کے سامنے پہنچے گا دروازہ کھل جائے گا. جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہی باب الصدقہ ہے، اور وہ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کے لیے کھولا جائے گا. جو کچھ اپنے اوپر خرچ کر لیا، یعنی کھا لیا یا پہن لیا، اس کا تو حساب دینا ہے. جو جوڑ گئے وہ پچھلوں کے کام آئے گا، وراثت بنا گئے. جو اللہ کے راستے میں خرچ کر گئے وہ اپنے ساتھ لے گئے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دور میں ایک بڑا امیر شخص تھا. اس نے مفتیوں سے سوال پوچھا کہ کیا میں اپنا مال اپنے ساتھ قبر میں لے کے جا سکتا ہوں؟ سب نے یہ فتویٰ دیا نہیں. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سوال آیا. آپ نے فرمایا ہاں تو اپنا مال اپنے ساتھ قبر میں لے کے جا سکتا ہے. اس نے کہا کس طرح؟ فرمایا اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دو، قبر میں جاؤ گے اللہ کئی گنا بڑھا کے تمہیں بدلہ عطا فرما دے گا. تو جو مال بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے لیے جمع کر رہا ہے. دیکھنے میں نظر آ رہا ہے کہ مال ہاتھ سے نکل رہا ہے، پر حقیقت یہ ہے کہ وہ جمع ہو رہا ہے. میرے آقا کریم گھر تشریف لائے کاشانہ نبوت میں. اس دن کاشانہ نبوت میں ایک بکری ذبح کی گئی تھی. تو حضور نے فرمایا کہ گھر والوں سے پوچھا کوئی بچا کے گوشت رکھا ہے، کوئی گوشت بچایا ہے؟ تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تھوڑا سا گوشت ہم نے بچایا ہے، باقی ہم نے فقراء مساکین میں بانٹ دیا ہے. حضور نے فرمایا جو بانٹ دیا ہے وہ بچا لیا ہے. جو اللہ کے راستے میں بانٹ دیا ہے وہ آپ نے بچا لیا ہے. روزے داروں پر یا ماہ رمضان میں صاحب نصاب پر اپنا اور اپنے زیر کفالت افراد کا صدقہ فطر واجب ہے. ہم روزے کے حقوق صحیح طرح ادا نہیں کر سکتے، کمی بیشی رہ جاتی ہے، تو صدقہ فطر واجب کیا گیا. اپنا اور اپنے زیر کفالت افراد کا یعنی نابالغ بچوں کا صدقہ فطر باپ نے دینا ہے. بیوی اور بالغ بچے ان کا صدقہ فطر واجب تو نہیں والد پہ، لیکن وہ اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے ان کو بتا کے. صدقہ فطر کیا ہے؟ عام بندوں کے لیے، سفید پوش لوگ جو ہیں، متوسط لوگ، ان کے لیے ایک آدمی کا صدقہ فطر 100 روپیہ ہے. 2.25 سیر گندم یا آٹا اگر استعمال کرتے ہیں تو 2.25 سیر آٹے کی قیمت، تو ایک محتاط اندازے کے مطابق وہ ہے 100 روپیہ. یہ ہے ایک عام بندے کے لیے، متوسط کے لیے، سفید پوش کے لیے. لیکن جو لوگ کھاتے پیتے ہیں، خوشحال ہیں، انہیں گندم کا صدقہ فطر نہیں دینا چاہیے، بلکہ انہیں
جو کا صدقہ فطر دینا چاہیے، انہیں کھجوروں کا صدقہ فطر دینا چاہیے۔ اگر جو کا صدقہ فطر دیں تو وہ اندازاً 320 روپے بنتے ہیں، ایک بندے کا 320 روپے۔ کھجوروں کا دیں تو ایک اندازے کے مطابق 1250 روپے، اور کشمش کا دینا چاہیں تو 1600 روپے ایک بندے کا۔ دنیا کے معاملات میں دنیا کے لیے پیسہ خرچ کرنا ہو تو ہم قیمتی چیز، مہنگی چیز خریدتے ہیں، اور دین کے معاملے میں آکے ہم کہتے ہیں کم سے کم پیسے جو ہیں، شادی ہو تو لاکھوں روپے لوگ لگا دیں گے، لیکن حق مہر کا وقت آئے گا تو کہتے ہیں جو شرعی بندہ ہے وہ لکھ دیں۔ یعنی وہ پہلے کہتے ہیں 32 روپے لکھ دیں، حالانکہ وہ 32 روپے کوئی ضروری نہیں تھا کہ 32 روپے آپ دیں۔ تو جہاں دین کا معاملہ آتا ہے وہاں آکے ہم تھوڑے خرچ کرتے ہیں، حالانکہ جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے وہ ضائع نہیں ہوئے بلکہ وہ جمع ہو گئے، اور کئی گنا بڑھا کے اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ آگ بجھانے میں صدقے کا بڑا اہم مقام ہے۔ حضور کے ایک صحابی نابینا تھے، دروازے پہ کوئی مانگنے والا آ جاتا تو یہ نابینا صحابی خود اٹھ کے دروازے تک جاتے، دیوار کے ساتھ رسی باندھ رکھی تھی، رسی پکڑ کے دروازے تک آتے، اپنے ہاتھ سے بھکاری کے ہاتھ میں صدقہ رکھتے۔ پوتے کہتے دادا جی ہمیں دیں، ہم جا کے فقیر کو دیتے ہیں۔ صحابی کہتے نہیں میں خود جا کے دوں گا۔ پوتے کہتے بابا جی آپ نابینا ہیں، کہیں ٹھوکر لگے گی۔ وہ کہتے ہیں نہیں، دیوار کو ہاتھ رکھ کے رسی کو پکڑ کے خود جاتے دروازے تک اور اپنے ہاتھوں سے بھکاری کو دیتے۔ ایک دن اپنے پوتوں کو بٹھا کے فرمانے لگے میں نے ان کانوں سے اللہ کے رسول سے سنا ہے جو بھکاری کے ہاتھ پہ صدقہ رکھے گا اسے ایمان پر خاتمہ بھی نصیب ہوگا اور دوزخ کی آگ اسے جلا نہیں سکتی۔ آگ سے بچنے کے لیے قرآن اور حدیث میں جو وظائف ہمیں بتائے گئے، جو اعمال بتائے گئے، ان میں سے ایک عمل صدقہ ادا کرنا۔ دوسرا عمل اس عشرے کی تیسرے عشرے کی راتوں میں جاگنا بالعموم اور تاک راتوں میں جاگنا بالخصوص، یہ ایسا عمل ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یقیناً آپ ان راتوں میں ساری رات ہی جاگتے رہتے ہوں گے۔ بعض لوگ کہتے ہیں صرف تاک راتوں میں جاگنا چاہیے، وہ حدیث بھی ہے کہ تاک راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، اور ایک حدیث ہے جس میں مطلقاً پورے عشرے کا ذکر ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ تو کوشش تو ہو کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہر رات جاگ کے گزاریں، ہر رات نہیں تو کم از کم تاک راتیں جاگ کے گزاریں۔ جس آدمی کو شب بیداری کا شوق آ جائے یا رات کے کسی ایک حصے میں جاگ کے وہ 2 نفل بھی پڑھ لے، ساری رات نہیں جاگ سکا، ایک حصے میں جاگ کے 2 نفل بھی پڑھ لے، حدیث پاک ہے قیامت کے دن اللہ اسے حساب والوں میں نہیں کھڑا کرے گا، بغیر حساب کی جنت عطا فرمائے گا۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک ہے بندہ حساب کے لیے کھڑا ہو، پوچھا جائے بھئی یہ عمل تو نے کیا کیوں کیا، یہ عمل کیا کیوں کیا، میزان لگا ہو، حساب ہو رہا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ بندے کو حساب کے لیے کھڑا ہی نہیں کیا گیا، بغیر حساب کے اللہ نے جنت عطا فرما دی۔ کیا خیال ہے بندہ کتنا خوش نصیب ہے جس حساب کے بغیر ہی جنت عطا کر دی گئی۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے، حضرت اسماء بنت یزید اس کی راویہ ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوشر الناس فی سعید واحد یوم القیامہ فینادی مناد
این الذین کانت تتجافی جنوبہم عن المضاجع ویدعون ربہم خوفا وطمعا فیقومون وہم قلیل فیدخلون الجنة بلا حساب. حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تمام لوگوں کو ایک وسیع میدان میں کھڑا کرے گا. فَيُنَادِي مُنَادٍ اَيْنَ الَّذِينَ كَانَتْ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ. عرش کے نیچے سے ایک منادی ندا دے گا, کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں کو جاگتے تھے, شب بیداری کرتے تھے, جن کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے, جو بستر پہ غفلت کی نیند نہیں سوتے تھے, مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنے رب کو یاد کرتے تھے. فَيَقُومُونَ وَهُمْ قَلِيلٌ. حضور فرماتے ہیں کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے, ایک گروہ کھڑا ہو جائے گا, لیکن وہ تھوڑے ہوں گے, زیادہ تعداد نہیں ہوگی. فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِلَا حِسَابٍ. ابھی دوسروں کا حساب نہیں شروع ہوا. اللہ فرمائے گا وہ جو میری یاد میں راتوں کو جاگا کرتے تھے, آج میں نے ان پہ آتش دوزخ حرام کر دی. آج ان کا کوئی حساب نہیں ہوگا, آج انہیں بغیر حساب کے ہی ہم جنت عطا فرمائیں گے. ماشاءاللہ آئی صاحب نے نعرہ لگایا, میں نے سوچا کسی جوان نے لگایا, پھر مجھے یاد آئے تو آئی صاحب نعرہ لگا رہے ہیں. تو جواب دینے والوں کی طرف میں نے دیکھا, جواب دینے والے جوان بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن جواب بوڑھوں کی طرح دے رہے ہیں. نعرہ لگانے والے بوڑھے ہیں, جواب جوانوں کی. پاکستانیوں نے ایٹم بم بھی بنایا ہے, پاکستان کے پاس ایٹم بم بھی ہے, اب تو ڈرون ٹیکنالوجی بھی پاکستان کو حاصل ہو گئی ہے, پر دنیا پاکستان کے ایٹم بم سے اتنا نہیں ڈرتی جتنا پاکستانیوں کے نعرہ تکبیر سے ڈرتی ہے. یہ پاکستانی جب نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں نا, اللہ اکبر, اور جب نعرہ رسالت لگاتے ہیں یا رسول اللہ, اور جب پھر حضرت علی کا ذکر کرتے ہیں یا علی, تو ایک ایسی قوت ان کے اندر آ جاتی ہے, پھر دنیا کی کسی بڑی سے بڑی طاقت سے, طاغوتی طاقت سے نہیں ڈرتے. کیوں؟ اللہ کی قدرت پر اور رسول اللہ کی مدد پر ان کا یقین کامل ہوتا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. کوفے میں ایک شخص فوت ہوا, کئی بزرگوں نے اپنے مکشوفات میں اس کو ذکر کیا ہے. تو بعد از وصال اس کے ایک ہم مشرب نے, اس کے پیر بھائی نے خواب دیکھا. تو وہ شخص باغ میں ٹہل رہے, پوچھا تیری بخشش کس عمل سے ہوئی؟ اس نے کہا ایک دن کوفے کی جامعہ مسجد میں میں نماز جمعہ پڑھنے کے لیے گیا, جب امام صاحب نے کہا نا اللہ اکبر, تو میں نے بڑے اخلاص سے کہا تھا اللہ اکبر. باقی نماز تو جیسے میں پہلے پڑھتا تھا اس طرح پڑھی. جب قبر میں گیا ہوں, اللہ نے فرمایا وہ جو ایک دن تو نے اخلاص سے کہا تھا نا اللہ اکبر, میں نے اسی وقت تجھے بخش دیا. کوئی پتہ نہیں کون سا لمحہ ایسا ہو جب دل کی گہرائیوں سے یہ ذکر نکلے, اور قرآن کہتے ہیں والا ذکر اللہ اکبر, اللہ کا ذکر بہت بڑی طاقت ہے, اللہ کا ذکر بہت بڑا خزانہ ہے, اللہ کا ذکر بہت بڑی قوت ہے. جس زبان کو اللہ اپنے ذکر کی توفیق عطا کر دے, اسے یقین کرنا چاہیے اللہ مجھے دینا چاہتا ہے تو اپنے ذکر کی توفیق عطا کر دی.
اللہ مجھے نوازنا چاہتا ہے، اللہ مجھے بخشنا چاہتا ہے، اللہ میرے اوپر کرم کرنا چاہتا ہے، تو اس نے مجھے اپنے ذکر کی توفیق عطا کر دی ہے۔ اگر صرف میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا آگ بجھانے کے وظائف، ان میں سے ایک وظیفہ میں نے بیان کیا صدقہ، اور صدقہ فطر کی تھوڑی سی تشریح میں نے کی ہے، مسائل نہیں بیان کی۔ دوسرا وظیفہ عرض کر رہا ہوں شب داری، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے جاگے، شب دار ہو۔ حدیث مبارکہ شعب الایمان میں امام بہقی نے نقل کی ہے، قیامت کے دن فَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِلَا حِسَابٍ، جن لوگوں کو اللہ بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا، شب داری کرنے والا ان میں کھڑا ہوگا۔ اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جو آدمی شب داری کرے، شب داری کا تعلق ماضی اور مستقبل دونوں کے ساتھ ہوتا ہے، مکفرۃ للسیئات، جب بندہ شب داری کرتا ہے تو پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے، ومنہات للعصم، اور آئندہ زندگی میں اللہ اسے گناہوں سے بچا لیتا ہے۔ یعنی ماضی اور مستقبل دونوں پر شب داری کا اثر ہوتا ہے۔ یہ جو جاگنا ہے نا، اللہ کی رضا کے لیے جاگنا، شب دار رہنا، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ رات پوے تے بے دردانوں، نیند پیاری آوے، درد مندانوں یاد سجن دی ستیاں آن جگہ، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ صرف جاگنا جو ہے نا، خالی جاگنا، اس کی اہمیت نہیں ہے، کس مقصد کے لیے بندہ جاگ رہا ہے۔ جاگنے کو تو چور بھی جاگتا ہے، جاگنے کو تو چوکیدار بھی جاگ رہا ہے، جاگنے کو تو ڈرائیور جو گاڑی چلا رہے ہیں وہ بھی جاگ رہے ہیں۔ دیکھا یہ جائے گا بندہ کس مقصد کے لیے جاگ رہا ہے۔ اگر کوئی تلاوت قرآن کے لیے جاگ رہے ہیں، اگر کوئی نفل نماز پڑھنے کے لیے جاگ رہے ہیں، اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے جاگ رہا ہے، تو جتنی اعلیٰ نیت ہوگی اتنی اعلیٰ شب داری ہوگی۔ شب داری کے اندر جو معنویت پیدا ہوتی ہے، جو اس کو فضیلت ملتی ہے، وہ اس مقصد کی وجہ سے۔ کچھ جاگن کچھ جاگ نہ جانن، کچھ جاگ دیاں بھی ستے، کچھ جاگن کچھ جاگ نہ جانن، کچھ جاگ دیاں بھی ستے۔ کچھ ایسے ہیں جو جاگ رہے ہیں پر جاگتے ہوئے بھی سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے ان کی وہ نیت ہی نہیں ہوتی جو نیت اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔ آپ لوگ یہاں جاگ رہے ہیں تو اللہ کے ذکر کے لیے جاگ رہے ہیں، آپ یہاں جاگتے ہیں نوافل پڑھنے کے لیے، اس وقت آپ بیٹھے ہیں جاگ رہے ہیں تو قرآن اور حدیث کا پیغام سننے کے لیے۔ تو شب داری کے اندر جو معنویت ہے وہ اس نیت کی وجہ سے کہ بندہ کس نیت سے جاگ رہا ہے۔ جو آنکھ اللہ کی رضا کے لیے بیدار رہے، حدیث پاک ہے اس پر اللہ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ حرمت النار علی ثلاثۃ اعین، عین بکت من خشیت اللہ، وعین سہرت فی سبیل اللہ، وعین غضت عن محارم اللہ، او کما قال علیہ السلام۔ حدیث پاک ہے تین آنکھوں پر اللہ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کی یاد میں جاگے، سہرت فی سبیل اللہ، جو اللہ کی یاد میں جاگی، اللہ کے راستے میں بیدار رہی۔ دوسری وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہے، اور تیسری وہ آنکھ جو بے حیائی سے روک دی گئی۔ ان تینوں آنکھوں پر اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا۔ یوں تو شب داری کے بڑے فضائل ہیں، لیکن یہ جو شب قدر کی شب داری ہے نا، لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کے لیے جاگنا، اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ صحیح ابن حبان میں حدیث مبارک ہے، شب قدر جبریل امین ہزاروں فرشتوں کے ساتھ بیت اللہ شریف پر اترتے ہیں، مکہ شریف مسجد حرام میں اترتے ہیں،
اور حضرت جبریل امین کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے، سبز رنگ کا جھنڈا، وہ کعبہ شریف کی چھت پہ لگا دیتے ہیں۔ کئی اہل کشف، اہل نظر اس رات جب کعبہ شریف کو دیکھتے ہیں اور انہیں کعبہ شریف کے اوپر سبز رنگ کا جھنڈا نظر آتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں آج کی رات لیلۃ القدر ہے۔ اس رات جبریل امین فرشتوں کے ساتھ اترتے ہیں اور کعبہ شریف کی چھت پہ سبز رنگ کا جھنڈا نصب کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل امین اپنے دو پر کھولتے ہیں اور مشرق و مغرب سب کو اپنے پروں کے نیچے ڈھانپ لیتے ہیں، اور پھر جبریل امین فرشتوں سے کہتے ہیں دنیا میں پھیل جاؤ، جہاں بھی کوئی اللہ کی یاد میں کھڑا ہے یا رکوع کر رہے ہے یا سجدہ کر رہے ہے یا دعا کر رہے ہے، اس کے پاس جا کے بیٹھو اور اس کو بشارت دو اللہ نے اس کو بخش دیا۔ پھر شب قدر فرشتے دنیا میں پھیل جاتے ہیں، جہاں بھی کوئی اللہ کی یاد میں جاگ رہا ہے، کسی حالت میں ہے، کھڑا ہے، رکوع میں ہے، سجدے میں ہے یا قعدہ میں یا بیٹھا دعا کر رہے ہیں، فرشتے اس سے مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں۔ بعض خوش نصیب ایسے ہیں عالم روحانیت میں فرشتے اس کی گردن میں پھولوں کے ہار ڈالتے ہیں، بظاہر نہیں نظر آتا، اہل نظر کوئی نظر آتا ہے، فرشتے پھولوں کے ہار اس مومن کی گردن میں ڈالتے ہیں۔ اب اس مومن کو کیسے پتا چلے؟ اگر عبادت میں سکون آ رہا ہو سمجھے فرشتے میرے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں، دل میں رقت آ جائے، دل نرم ہو جائے عبادت کے دوران، سمجھے فرشتے میرے ساتھ مصافحہ کر رہے ہیں۔ یہ راتیں کچھ حاصل کرنے کی راتیں ہیں۔ بعض لوگوں کے ساتھ فرشتے ان راتوں میں ایسی دوستی لگا لیتے ہیں کہ پھر وہ دوستی کبھی ختم ہی نہیں ہوتی۔ مومن اعتکاف بیٹھا، فرشتے اس کے پاس شب قدر میں یا ویسے عبادت کے دوران فرشتے اس کے پاس آ کے اس کے ذکر سے، وہ جو ذکر کرتا تھا یا درود شریف پڑھتا تھا یا تلاوت کرتا تھا، اس سے لطف اندوز ہو، تیرے فرشتوں کی محبت ہوگی اس مومن کے ساتھ۔ اب مومن دنیا میں رہا، فرشتے اس کے پاس رہے، مومن دکان پہ ہے، فرشتے اس کے ساتھ ہیں، مومن سفر میں ہے، فرشتے اس کے ساتھ ہیں، مومن دنیا سے چلا گیا، فرشتے قبر میں بھی اس کے ساتھ ہیں، قیامت کے دن کھڑا ہوگا، فرشتے اس وقت بھی اس کے ساتھ ہیں۔ تو فرشتوں کی دوستی، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، سورہ شعراء میں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہیں جن کے ساتھ شیطانوں کی دوستی ہوتی ہے۔ هل انبئکم لا تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک اثیم، جو آدمی بہت جھوٹ بولے اور پکا گناہگار ہو یعنی توبہ نہ کرے، اس کے ساتھ شیطان دوستی لگا لیتا ہے، پھر وہ جدھر چلتا پھرتا ہے شیاطین اس کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے، اس کا دل سخت ہو گیا، اس کے پاس بیٹھنے والے کا دل بھی سخت ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح سورہ شعراء میں ہے کہ بعض لوگوں پر شیطان اترتے ہیں، شیطان ان کے ساتھ دوستی لگا لیتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید میں تتنزل علیہم الملائکہ، بعض خوش نصیب ایسے ہیں جن کے ساتھ فرشتے دوستی لگا لیتے ہیں، فرشتے ان پر اترتے ہیں۔ دو وظائف آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں، آگ کو بجھانے کے لیے ایک صدقہ اور دوسرا شب بیداری، یہ رات کو جاگنا اللہ کی رضا کے لیے۔ آج کل تو آپ ساری رات جاگتے ہوں گے، لیکن جب اعتکاف سے اٹھ کے گھر چلے جائیں، ساری رات نہ جاگ سکیں تو اذان فجر سے پہلے اٹھ کے اگر 2 نفل بھی پڑھ لیے پھر بھی شب بیداری کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہاں سے یہ چیز کم از کم لے کے جائیں کہ یہ عمل گھر جا کے بھول نہ جائیں، بلکہ اس کو وہاں بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور اگر یہ رات کا اٹھنا نصیب ہو گیا تو علامہ اقبال نے اس کی تشریح میں لکھا ہے، عطار ہو رومی ہو غزالی ہو کے راضی، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی۔ امام غزالی، امام رازی، رومی اور عطار یہ بڑے بڑے عالم اور عرفاء، انہیں علم ملا، معرفت ملی تو رات کے آخری حصے میں اٹھنے کی وجہ سے ملی۔ ہر رات کے پچھلے حصے میں ایک رحمت بانٹی جاتی ہے، جو جاگت ہے سو پاوت ہے، جو سووت ہے سو کھوت ہے۔
پچھلی راتیں رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخشش منگن والیاں کارن کھلا ہے دروازہ۔ تیسرا وظیفہ آگ بجھانے کے لیے بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جن اعضاء پر بندہ سجدہ کرتا ہے، اعضائے سجود، دونوں ہاتھ، ماتھا، ناک کی ہڈی، گھٹنے اور پیر، جن اعضاء پر بندہ سجدہ کرتا ہے ان اعضاء پر اللہ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف میں ہے۔ آتش دوزخ ان اعضاء پر اثر نہیں کر سکے گی۔ اگر کوئی نمازی، اگر کوئی سجدہ گزار اپنے دیگر اعمال کی وجہ سے دوزخ میں چلا بھی گیا تو ان اعضاء پر آگ نہیں اثر کر سکے گی۔ اور پھر یہ اعضاء عرض کریں گے پروردگار یہ بندہ سجدہ کرتا تھا، ان کی سفارش پہ، سجدے کے اعضاء جو ہے ان کی سفارش پہ اللہ اس مومن کو بخشش عطا فرما دے گا۔ تو سجدہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ یہ سجدہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں یہ بہت بڑی دولت ہے۔ کاش ہمیں سجدہ کرنے کی جاچ آ جائے۔ اگر بندہ ایک سجدہ صحیح طریقے سے کر لے تو وہ ایک سجدہ ہی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ بندہ جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو عرش عظیم سے اس کے وجود پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ حضور حیدر کرار کا فرمان ہے، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں اگر نمازی کو پتہ چل جائے کہ کتنی رحمتوں نے مجھے گھیرا ہوا ہے وہ کبھی نماز ختم ہی نہ کرے۔ اگر نمازی کو پتہ چل جائے نا کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوں کتنی رحمتیں اور کتنے نور نے مجھے گھیرا ہوا ہے وہ کبھی نماز ختم ہی نہ کرے، وہ نماز میں ہی رہے۔ تو جب نمازی نماز میں کھڑا ہوتا ہے رحمتوں کی مسلسل بارش اس پہ ہو رہی ہے۔ جب وہ رکوع میں آتا ہے تو اس کے اپنے جسم کے وزن کے مطابق سونا صدقہ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اتنا سونا بندہ صدقہ کر نہیں سکتا، لیکن اللہ کریم نے امت مسلمہ کو کثرت ثواب کے لیے، بڑا ثواب عطا کرنے کے لیے کیا کیا رحمت کی سبیلیں عطا فرمائی ہیں۔ نمازی جب رکوع کرتا ہے تو اس کے اپنے جسم کے وزن کے مطابق سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا ہوتا ہے، اور جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو اللہ سے اتنا قرب نصیب ہوتا ہے جیسے کسی کے قدموں میں سر رکھ دے۔ اللہ جسمانی قدموں سے پاک ہے، جسمانیت سے پاک ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے حدیث پاک کو نقل کیا ہے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے اتنا قرب سے مل جاتا ہے اللہ کریم کا کہ جیسے کسی ہستی کے قدموں میں سر رکھ دیا جائے۔ انتہائی قرب اللہ کریم کا۔ دنیا میں جتنے سجدے بندہ کرے گا آخرت میں ہر ایک سجدے کے بدلے اللہ ایک دفعہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ لیکن یہ جو ایک سجدے کے بدلے ایک دیدار یہ باقی مساجد کے لیے ہے، مسجد حرام کے لیے نہیں۔ اگر کوئی مکہ شریف مسجد حرام میں سجدہ کرے تو ایک سجدے کے بدلے اللہ تعالیٰ جنت میں 25,000 دفعہ اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اور اللہ کا دیدار یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جنت میں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہے۔ اس بات کو وہی سمجھ سکتا ہے جس کو اس چیز کا ذوق ہو، قرب خدا کی کیفیت شوق ہو، یہ وہ اس بات کو سمجھ سکتا ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ سجدہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جو اخلاص سے اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے اللہ اس پہ آتش دوزخ حرام کر دیتا ہے۔
جو بندہ ایسے اعمال لے کے آخرت میں داخل ہوا جو آگ کو بجھانے والے ہیں تو پھر آتش دوزخ اس بندے پہ اثر نہیں کرے گی۔ اس دنیا میں ہمیں ایسے اعمال اپنا لینا چاہیے جو آگ سے بچانے والے ہیں، ایسے عمل نہیں کرنے چاہیے جو آگ میں جلانے والے ہیں۔ جس طرح بعض اعمال آگ سے بچانے والے ہیں، اسی طرح بعض اعمال جلانے والے ہیں کہ بندے نے اگر وہ عمل کیا تو آگ میں جلے گا۔ اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، دین سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بندہ ان اعمال سے اپنے آپ کو بچائے جو آخرت میں جلانے والے ہیں، اور وہ اعمال اپنائے جو آگ سے بچانے والے اور اللہ کے قرب کو، اللہ کے رحمت کو، اس کے دروازے کو کھلوانے والے ہیں۔ نوجوان بیٹھے ہیں، اس لیے یہ حدیث پاک عرض کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن لوگ خورشید قیامت میں جل رہے ہوں گے، کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جس نے جوانی اللہ کی یاد میں گزاری ہوگی، جس نے جوانی اللہ کی محبت میں گزاری ہوگی، اللہ اسے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ وہ خورشید قیامت کی دھوپ میں نہیں جلے گا۔ ایک وہ شخص ہوگا عرش کے سائے میں جس کا دل مسجد سے لگا رہتا ہے، جس کے دل میں مسجد کی محبت ہے، وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ ایک وہ شخص عرش کے سائے میں ہوگا جو کسی مستحق کو صدقہ دے تو دائیں ہاتھ سے دے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، چھپا کے مدد کرے، ریاکاری نہ کرے، اللہ کی رضا کے لیے چھپا کے کسی غریب کی مدد کرے۔ صحابہ اکرام حاضر خدمت ہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا بعض خوش نصیب ایسے ہیں جن کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلیں گے۔ صحابہ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کون سے اعمال ہم اپنائیں کہ جب ہم جنت کے سامنے پہنچے 8 دروازے کھل جائیں؟ میرے آقا کریم نے اس موقع پر 3 اعمال بیان کیے۔ ان میں سے ایک عمل یہ ہے، فرمایا جو کسی غریب مقروض کا قرض ادا کرنے میں پوشیدگی سے مدد کرتے ہیں، کسی غریب مقروض کا قرض ادا کرنے میں پوشیدگی سے جو مدد کر دے، جب وہ جنت کے سامنے پہنچے گا اللہ 8 دروازے اس کے لیے کھول دے گا۔ تو جس دروازے سے چاہتا ہے جنت میں داخل ہو۔ دوسرا عمل بتایا جس نے اپنے کسی عزیز کے قاتل کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، اس کے لیے بھی سارے دروازے کھول دیے جائیں۔ اور تیسرا عمل بتایا جو کثرت سے کل شریف پڑھے، اللہ اس کے لیے بھی سارے دروازے کھول دے گا۔ کل شریف کثرت سے، اب کثرت کیا ہے؟ 24 گھنٹوں میں 50 دفعہ پڑھ لے، ہر نماز کے بعد 10 دفعہ پڑھ لے، 24 گھنٹوں میں 50 دفعہ کل شریف پڑھ لے تو کثرت سے کل شریف پڑھنے والوں میں اس کا نام لکھ دیا جائے گا۔ یہ عمل بھی ایسا ہے جو آگ کو بجھانے والا ہے، اور جنت کا ایک نہیں 8 دروازے کھلوانے والا عمل۔ ایک دوست مجھے کہنے لگے داخل تو جنت میں ہی ہونا ہے، چاہے ایک دروازہ کھلے چاہے 8 دروازے کھلے، داخل تو ایک دروازے سے ہی ہونا ہے۔ یاد رکھیں جس کے لیے جتنے زیادہ دروازے کھلیں گے جنت میں اس کا اتنا ہی بلند مقام ہوگا۔ پیر
माशाअल्लाह आप लोगों की मोहब्बत मुर्शिद खाने के साथ मुझे एक रिवायत याद आ रही है जो सूफिया के यहाँ कसरत से बयान हुई है, ताकि मौलवी अशरफ अली थानवी ने भी इसको बयान किया है। उसके जो मलफूजात जमा किए गए हैं उसमें भी ये मौजूद है। उसने भी बयान किया है इसको कि हुजूर शहनशाह बगदाद कुद्दस सिर्रुल अजीज आपका एक धोबी फौत हुआ। कब्र में गया तो फरिश्तों ने पूछा तेरा रब कौन है? उसने कहा मैं हुजूर गौसे पाक का धोबी हूँ। और सवाल उन्होंने किए, वो हर सवाल के जवाब में किया मैं हुजूर गौसे पाक का धोबी हूँ। अल्लाह करीम ने उसे बख्शिश अता फरमा दी। उलमा फरमाते हैं उसकी बख्शिश क्यों हो गई इस अमल पर, अपने मुर्शिद का जिक्र करने पर? इस वजह से कि फरिश्ते जब सवाल करते थे वो कहता था मैं हुजूर गौसे आज़म का धोबी हूँ, जो रब उनका है वही मेरा है। मैंने तो अपने मुर्शिद की बैत की है, जो हुजूर गौसे आज़म का रब है वही मेरा रब है, जो उनका दीन है वही मेरा दीन है। और हुजूर ख्वाजा खाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं मेरा एक पीर भाई फौत हुआ, मैं उसकी तदफीन में शामिल हुआ, लोग दफना के चले गए, मैं कब्र पे बैठ गया, मुराकबा करने लगा। मैंने देखा मुनकिर नकीर आए, सवाल करने लगे। अभी उन्होंने सवाल शुरू नहीं किया, अल्लाह करीम ने फरमाया इससे सवाल ना करो। ये एक दिन उस्मान हारूनी की महफिल में बैठा था, मैंने उसी दिन इसको बख्श दिया था। जिंदगी में एक दिन अल्लाह वालों के पास बैठा, एक दिन हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की महफिल में बैठे। ख्वाजा खाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं निस्बत की बरकत का मैंने मुशाहदा किया कि अल्लाह वालों की निस्बत की कितनी बरकत है। जो एक दिन हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की महफिल में बैठा है उसकी बरकत से अल्लाह करीम ने उसे बख्शिश अता फरमा दी। हजरत सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ख्वाजा अबू हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुरीद थे सिलसिला लिया नक्शबंदिया में। बाद अज विसाल एक शख्स ने ख्वाब में देखा और पूछा सुल्तान बताओ कब्र में क्या हाल हुआ? सुल्तान ने कहा मैं एक दिन अपने मुर्शिद खाने गया था तो वहाँ दरवेश दरियाँ झाड़ रहे थे और गर्द उड़ रही थी, तो मैं उस मिट्टी में गर्द में जाके खड़ा हो गया। तो मेरे साथ जो मेरे गुलाम थे नौकर थे उन्होंने कहा दरवेशों से कहा कि ये दरियां तुम झाड़ रहे हो, बादशाह के सर पे मिट्टी पड़ रही है। मैंने कहा इन्हें मना ना करो, इन्हें दरियां झाड़ने दो। इन दरियों पे दरवेश बैठते हैं और इन पे बैठ के वो अल्लाह का जिक्र करते हैं। इन दरियों पे मिट्टी वो है जो अल्लाह वालों के कदम चूमती है। ये मिट्टी सुल्तान महमूद के चेहरे पे और सर पे गिरने दो। महमूद गजनवी कहता है जब मैं कब्र में पहुंचा मेरे रब ने फरमाया तूने जिक्र करने वालों का अदब किया, मैंने उसी दिन तुझे बख्श दिया। ये तो निस्बत की बरकतें आखिरत का मामला है, ये कब्र व हशर में जाके पता चलेगा कि इनका जिक्र करने, इनसे निस्बत मजबूत करने, इनकी सोबत में बैठने की बरकतें क्या है। मैंने मैंने आपके सामने चंद एक वज़ाइफ बयान किए और उनका ताल्लुक़ इन दिनों से भी था, इसलिए भी मैंने आपके सामने उनका जिक्र ज़रूरी समझा। एक तो सदका फ़ितर, ये दोज़ख की आग को बुझा देता है। दूसरा शब्बेदारी, ये दोज़ख की आग को बुझाने वाला अमल है। और इसके साथ अल्लाह का जिक्र करना और मस्जिद से मोहब्बत करना, ये ऐसा अमल है जिसकी बरकत से क़यामत के दिन
عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ احادیث پڑھیں تو اور بہت سارے ایسے وظائف ملتے ہیں جو دوزخ کی آگ کو بجھانے والے اور رحمت کی کنجی ہیں۔ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے انہیں بیان کروں گا۔ آج ان الفاظ پر گفتگو کو سمیٹوں گا اور پھر چند ایک سوالوں کے جواب آپ کی خدمت میں بیان کروں گا کہ عمل بڑا ضروری ہے، لیکن بھروسہ اللہ کی رحمت پہ ہونا چاہیے۔ عمل کر کے بندہ عمل پہ تکیہ کر کے نہ بیٹھ جائے، میں نے شب داری کی ہے تو اب ضرور اللہ مجھے بخشے گا، یہ اس کا کرم ہے جو قبول کر لے۔ بندہ ڈیوٹی پوری دے اور ڈیوٹی دے کے پھر کہ تیرا کرم ہے اگر قبول کر لے۔ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، اللہ کے خلیل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، بیت اللہ شریف تعمیر کیا، باپ اور بیٹا دونوں نبی ہیں، اور محنت کتنی کی ہے، چٹانیں توڑ کے اینٹیں بنائی ہیں، پھر خود ہی گارا بنایا ہے، پھر خود ہی دیواریں اٹھائی ہیں۔ باپ اور بیٹا دونوں نبی ہیں، دونوں مزدوری کر رہے ہیں، چٹانیں پتھر توڑ کے اینٹیں بنا رہے ہیں، گارا بنا رہے ہیں، دیوار اٹھا رہے ہیں، بیت اللہ شریف تعمیر ہو گیا۔ اب یہ نہیں کہا پروردگار بڑے ہم نے فلاں کارنامہ کیا ہے، بیت اللہ شریف تعمیر کی ہے، ہاتھ اٹھا کے عاجزی سے کہتے ہیں ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب اسے ہماری طرف سے قبول فرما، اسے ہماری طرف سے قبول فرما۔ اپنی ڈیوٹی پوری دے کے پھر عاجزی کرنا کہ تیرا کرم ہے اگر تو قبول کر لے، یہ انبیاء کرام کی سنت ہے۔ میرے آقا کریم ساری رات عبادت فرماتے ہیں اور صبح دعا مانگتے ہیں، ما عبدنا کا حق کا عبادت ہے، جو تیری عبادت کا حق ہے وہ نہیں ہم ادا کر سکے۔ تو یہ عاجزی اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ کون سی صفت؟ عاجزی اللہ کریم کو بڑی پسند ہے۔ حضرت جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہے، حضرت ابو ذر غفاری آ رہے ہیں تو جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ابو ذر آ رہے ہیں۔ میرے آقا کریم فرماتے ہیں جبریل کیا تجھے میرے صحابہ کے نام پتہ ہے؟ کیا تو جانتا ہے کس صحابی کا کیا نام ہے؟ کیا تجھے پتہ ہے یہ جو آ رہا ہے اس کا نام ابو ذر ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں ھذا اشہر عندنا من عندکم، یا رسول اللہ ابو ذر زمین میں اتنے مشہور نہیں جتنے آسمانوں میں مشہور۔ بعض کام ایسے ہیں بندہ وہ کام کرے تو دنیا میں مشہور ہو جاتا ہے، بعض کام ایسے ہیں بندہ وہ کام کرے تو آسمانوں میں مشہور ہو جاتا ہے۔ ھذا اشہر عندنا من عندکم، جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، جبریل عرض کر رہے ہیں ابو ذر زمین میں اتنے مشہور نہیں جتنے آسمانوں میں مشہور۔ میرے آقا کریم نے فرمایا بیما، کس وجہ سے؟ جبریل عرض کرتے ہیں لِصِغْرِهِ فِي نَفْسِهِ، ابو ذر عاجزی بڑی کرتے ہیں، ابو ذر اپنے دل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، ابو ذر اپنے دل میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔ وَقِرَاتِ كَسْرَتِهِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اور دوسری صفت یہ ہے کہ سورہ اخلاص بڑی کثرت سے پڑھتے ہیں۔ تو عاجزی جو ہے یہ اللہ کریم کی بارگاہ میں بڑا پسندیدہ عمل ہے، یہ بھی آتش دوزخ کو بجھا دیتی ہے۔ جو بندہ عاجزی کرتا ہے اللہ کریم اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اکثر زمین پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، تو ایک سائل نے عرض کیا آپ امیر المومنین ہیں، آپ بلندی پہ نہیں بیٹھتے، تخت پہ نہیں بیٹھتے، فرش پہ کیوں بیٹھتے ہیں؟ تو حضور حیدر قرار فرماتے ہیں فرش پہ بیٹھنے والا گرتا نہیں ہے۔ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ فرش پہ بیٹھنے والا گرتا نہیں ہے۔ حالانکہ آپ تو بڑی بلندیوں پہ ہیں اور اللہ کی حفاظت میں ہیں، آپ کا یہ فرمانا ہماری تربیت کے لیے تھا۔
کہ جو بندہ عاجزی اختیار کرے گا اللہ کریم اسے اپنی حفاظت عطا فرمائے گا۔ اب عاجزی کی ایک پہچان بیان کر رہا ہوں، کیسے پتا چلتا ہے کہ بندہ عاجزی کرنے والا ہے؟ ایک اس کی نشانی یہ ہے، کسی کا عیب سنے نا، فلاں میں عیب پایا جاتا ہے، تو اس وقت بندہ اپنے عیبوں کو یاد کرے اور دل ہی دل میں کہے اس میں تو ایک عیب ہے، میرے اندر تو کئی عیب ہیں۔ اگر کسی کا مزاج ایسا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں وہ عاجز لکھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو ایسا کسی کا ایک عیب پتا چلے تو ہم اس کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں اور اپنے عیبوں کی طرف نگاہ ہی نہیں جاتی۔ جو کسی کا عیب سنے اور اپنے عیب یاد کرے اور کہ اس میں ایک عیب ہے، میرے اندر تو کئی عیب ہیں، تو اللہ کریم اس پر اپنے قرب کے دروازے کھول دیتا ہے کہ اس نے میرے بندے کے عیب کو پھیلایا نہیں ہے، چھپایا ہے اور اپنے عیبوں پہ نگاہ ڈالی۔ اس کا نام عاجزی کرنے والوں میں لکھ لیا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں جو اللہ کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ کریم ہمیں عاجزی کرنے والوں میں شامل فرمائے، یہ صفت اللہ کریم ہمیں عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس موضوع پر پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود شریف پیش کریں، ایک دو سوالوں کے جواب عرض کر رہا ہوں۔ دوست نے سوال پوچھا ہے کہ اہل کتاب مثلا یہودی عیسائی وغیرہ کی لڑکی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جو اہل کتاب ہیں ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے، انہیں بیوی بنا کے گھر رکھا جا سکتا ہے۔ جو اہل کتاب ہیں، جو آسمانی مذہب کو مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کو مانتے ہیں، ہاں کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آخری نبی مانتا ہے، کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، تو ان کی عورتیں تو لی جا سکتی ہیں نکاح میں، لیکن اپنی بیٹیاں انہیں نہیں دی جا سکتی۔ یعنی مسلمان مرد ہو، اہل کتاب کی عورت ہو، اس کا نکاح تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان لڑکی ہو اور اہل کتاب کا مرد ہو، اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ سوال مجھ سے ایک شخص نے ناروے میں بھی کیا۔ کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ اس ملک میں تو نہیں پتا، ویسے یورپ میں ایسے واقعات ہوئے ہیں۔ ہمارے ملک کے کئی بڑے بڑے سیاستدان ہیں، ان کی بیٹیوں نے وہاں یہودیوں سے شادی کی ہوئی۔ تو مجھے ایک شخص نے پوچھا کیا مسلمان عورت کی شادی ان کے ساتھ ہو جاتی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا پھر یہ غیر مسلم ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ عیسائیوں کی لڑکی کے ساتھ تو تم نکاح کر لیتے ہو، مسلمان لڑکی کو اجازت نہیں دیتے کہ غیر مسلم کے ساتھ شادی کرے۔ اس کا جواب یہ ہے، جب خامند ہوگا مسلمان، بیوی ہوگی عیسائی، تو خامند کبھی حضرت عیسیٰ کی بے ادبی نہیں کرے گا، کیونکہ ہمارے نزدیک حضرت عیسیٰ کا ادب بھی فرض ہے۔ بیویاں عموماً اپنے خامند کے عقیدے کا احترام کرتی ہیں، وہ خامند کے خلاف بات نہیں کرتی، اس لیے بیوی مسلمانوں کہ عقائد کا لحاظ رکھے گی، وہ حضور کی بے ادبی نہیں کرے گی، عیسائی عورت ہے۔ خامد مسلمان ہے، وہ تو حضرت عیسیٰ کی بے ادبی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے حضرت عیسیٰ کی بے ادبی کی تو میرا ایمان ہی ختم ہو جائے گا۔ گھر کا ماحول ٹھیک رہے گا، گھر میں لڑائی جھگڑا اس بنیاد پہ نہیں ہوگا کہ کسی کو نکاح یا ایمان میں سے ایک بچانا پڑے۔ لیکن اگر صورت ہو دوسری، خامد ہو عیسائی، بیوی ہو مسلمان، تو اگر کبھی خامد نے، عیسائی خامد نے رسول اللہ کی توہین کی تو اس وقت مسلمان لڑکی نکاح بچائے گی، اپنا ایمان بچائے گی۔ اس لیے عیسائی مرد کے ساتھ مسلمان عورت کی شادی یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں مسلمان مرد جو ہے وہ عیسائی یا اہل کتاب کی یہودیوں کی عورت کے ساتھ شادی کر سکتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتی ہیں اور انبیاء کرام کو تسلیم کرتی ہیں، مشرک نہیں ہیں، اہل کتاب ہیں،
تو ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. ہندو جو ہیں وہ مشرک ہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اور جو دیگر مذاہب کی عورتیں ہیں جو مشرک ہیں، اہل کتاب نہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. ہاں اہل کتاب کے ساتھ ہو سکتا. امجد صابری کو میڈیا والے شہادت کا منصب دے رہے ہیں، روشنی ڈالیں کیا وہ شہید کہلانے کے قابل ہے یا نہیں. میں ذاتی طور پہ امجد صابری کو تو نہیں جانتا کہ میں کہوں کہ وہ شہید کہلانے کے قابل ہے یا نہیں. سنا ہے کہ آل سنت سے اس کا تعلق تھا. میں نے پہلے بھی کہا ذاتی طور پہ میں اس کو نہیں جانتا. سنا ہے کہ اس کا اہل سنت سے ہی تعلق تھا، سلسلہ علیہ چشتیہ کے بزرگوں کو مانتا تھا. تو ایک بات یاد رکھیں کہ شہادت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے میدان جنگ میں کسی کے ساتھ اعلاء کلمت الحق کے لیے لڑنا اور جان دے دینا، وہ حقیقی شہید ہے. کون سا شہید ہے؟ حقیقی شہید. وہ شہادت کا بلند ترین رتبہ ہے. دوسرا ہے حکمی شہید، جو میدان جنگ میں تو شہید نہیں ہوا، اعزازی طور پہ اس کو شہادت کا درجہ ملتا ہے. المبتون شہید، پیٹ کی بیماری سے بندہ فوت ہوا، درجہ شہادت پا رہا ہے. تعاون آ گیا، اس مرض سے کوئی فوت ہو رہا ہے، درجہ شہادت پا رہا ہے. پانی میں ڈوب کے کوئی مر رہا ہے، درجہ شہادت پا رہا ہے. بندہ چل رہا ہے مسلمان، دیوار گری، عمارت گری، وہ دیوار کے نیچے دب کے مر گیا ہے، اعزازی شہید ہے. گھر میں آگے ڈاکو، اپنی عزت اور مال بچانے کے لیے جان دی، وہ بھی شہید ہے. من قتل دون مالہ فہو شہید. دوبارہ پڑھ رہا ہوں، من قتل دون مالہ فہو شہید. جو اپنا مال بچانے کے لیے، اپنا مال بچانے کے لیے قتل کر دیا گیا، اس نے ڈاکوؤں سے اپنا مال بچایا، ڈاکوؤں نے قتل کر دیا، بندہ شہید ہے. بڑی آپ کی توجہ چاہوں گا، مال کو قرآن مجید نے فتنہ کہا ہے اور مال کی تعریف نہیں کی. یہ مومن مال بچا رہا ہے، پھر شہید کیوں ہے؟ اس لیے یہ مال عام مال نہیں، من قتل دون مالہ ہی، یہ مومن کا مال ہے. یہ مال مسجدوں میں خرچ ہوتا ہے، یہ مال مدارس میں خرچ ہوتا ہے، یہ مال کار خیر میں خرچ ہوتا ہے. چونکہ مال کی نسبت ایمان والے کے ساتھ ہے، اس لیے یہ مال بھی اب شان والا ہے. یہ وہ مال نہیں جو دوزخ میں لے کے جائے، یہ وہ مال ہے جو جنت میں لے کے جانے والا ہے. اس لیے جب مال کی نسبت مومن کے ساتھ ہو گئی، ایمان والے کے ساتھ ہو گئی، تو نسبت کی وجہ سے مال کی حیثیت بدل گئی. عزت اور مال کی حفاظت کرتے ہوئے بندہ مارا گیا، وہ بھی حکمی شہید ہے. اس حوالے سے دیکھیں تو یہ جو امجد صابری ہے وہ ان ظالموں کے ہاتھوں قتل کیا گیا ہے. بظاہر اس کا کوئی ایسا جو ہے وہ جرم ابھی تک نظر نہیں آیا جس وجہ سے وہ قتل کیا گیا ہو. تو صحیح العقیدہ آدمی جس کا عقیدہ ٹھیک ہو، اگر ان اسباب میں سے جو چند ایک میں نے بیان کیے، اس کو موت آ جائے پانی میں ڈوب کے یا دیوار کے نیچے دب کے یا عزت اور مال بچاتے ہوئے یا پیٹ کے مرض سے یا تعاون کے مرض سے، وہ حکمی شہید ہے. یا گھر سے دین سیکھنے کے لیے نکلے، موت آ گئی. دوران طالب علمی فوت ہو گیا، طالب علم وہ بھی شہید ہے چونکہ وہ اللہ کے راستے میں تھا. تو یہ سارے حکمن شہید ہیں. امجد صابری کے معمولات کو تو میں نہیں جانتا، ویسے وہ قتل ہوتا تو شاید میں اس منبر پر اس کا ذکر بھی نہ کرتا. ویسے قتل ہوتا تو جب میں نے اس کے قتل کی خبر سنی تو بس خبر سنی، درس قرآن پہ جا رہا تھا، ادھر چلا گیا، کوئی نوٹس نہیں میں نے لیا. افطاری سے فارغ ہوئے درس قرآن کے بعد تو ایک دوست نے مجھے موبائل میں بتایا، دیکھیں جی آج صبح ہی اس نے ایک نعت پڑھی ہے. جب وہ میں نے سنی نا تو یقین جانیے مجھے رشک آیا اس شخص پر. صبح سحری کی ٹرانسمیشن میں وہ پڑھ رہا ہے کہ اے سبز گنبد والے منظور صدا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا. میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا،
امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ صبح اس نے یہ نعت پڑھی ہے اور زور کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ جب یہ ترتیب مجھے پتا چلی نا تو یقین جانیے میں اپنے آنسو نہیں روک سکا۔ ہم گناہگار ہیں لیکن کیا خیال ہے آخری وقت حضور کرم فرمائیں تو ہمارے عیبوں پہ پردہ نہیں پڑ جائے گا۔ میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد میری کرنے آ جانا رسول اللہ۔ روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور صدا کرنا۔ جب وقت نزا آئے دیدار عطا کر، چنگیاں داتے ہر کوئی بندا، تو مندیاں دا والی، ایک وسیلہ نام تیرے دا میری چولی عملوں خالی۔ ہمارے مسلک کے عظیم خطیب الاسلام پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، انہیں کسی نے کہا کہ کسی سیاستدان نے کہا کہ حافظ آباد میں شبیر شاہ کا کون ہے، یہ فوت ہو گیا تو یہاں تو کوئی اس کی میت کو کاندھا دینے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو شاہ صاحب کو جلال آ گیا، جمعے میں تقریر کرتے ہوئے انہوں نے کہا جس دن میں فوت ہوا دیکھ لینا حافظ آباد کی سڑکیں بھی تنگ ہو جائیں گی، حافظ آباد شہر گلیاں تنگ ہو جائیں گی۔ اور پھر ایک بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں میں کون ہوں، میں رسول اللہ کا نعت خوان ہوں، میں رسول اللہ کے نام کا ہوکا دیتا ہوں، میں رسول اللہ کے نام کا ڈنڈورا پیٹتا ہوں، مجھے نہ دیکھو میری نسبت کو دیکھو۔ اور میں نے وہ جنازہ دیکھا ہے، شاہ صاحب آپ کی محبت کو بھی سلام اور حضور کی کرم نوازیوں کو بھی سلام۔ حضرت مولانا محمد شفیع کاڑوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کراچی اسپتال میں ہیں، تو جب وصال ہوئے نا تو بیٹھے ہوئے ہیں تو مسکرا کے ایک طرف دیکھا ہے، روح جسم سے پرواز کر گئی۔ یہ آخری وقت مسکرا کے کدھر دیکھا ہے، کون لینے آیا ہے کہ مسکرا کے دیکھ رہے۔ گناہگار ہیں ہم نعت خوان کس کی، گناہگار ہیں ہم نوکر کس کی، نوکری کس کی دے رہے۔ آئیں ہم سارے حضور کے غلاموں میں اپنا نام لکھواتے ہوئے عرض کریں، سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و والا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ کسی دوست نے پوچھا اسٹیٹ لائف انشورنس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ موجودہ اسٹیٹ لائف انشورنس جو ہے اس کی اکثر پالیسیاں سودی پالیسیاں ہیں، اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ بیمے کا لفظ استعمال کرتے ہیں، بیمے کا فتویٰ بھی وہ استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، لیکن بیمہ اور چیز ہے اور یہ جو اسٹیٹ لائف انشورنس ہے یہ اور چیز ہے۔ بیمہ یہ ہے کہ 5-7 آدمی ملے، انہوں نے کہا جی ہم ماہانہ یا سالانہ اتنے پیسے جمع کریں گے، اگر ہمارے ان کمیٹی کے بندوں میں سے کوئی فوت ہوا یا ایکسیڈنٹ ہوا تو جمع شدہ پیسوں سے اس کی مدد کریں گے۔ یہ تو جائز ہے، اس میں تو کوئی اعتراض نہیں۔ اعتراض یہاں آ کے بنتا ہے کہ جہاں پیسے دینے والا نہ فوت ہوئے نہ ایکسیڈنٹ ہوئے، 10 سالوں کے بعد جمع شدہ پیسوں سے وہ اضافے کے ساتھ پیسے واپس لے رہا ہے، اور وہ جو اضافے کے ساتھ پیسے لے رہا ہے وہ کون سا معاہدہ ہے جس معاہدے سے وہ اضافے کے ساتھ پیسے واپس لے رہا ہے، اس لیے وہ سودی پالیسی بن جاتی ہے۔ مزاربت یا شراکت کی جو تعریف ہے اس پر پوری نہیں اترتی۔ مزاربت یا شراکت یہ ہے کہ نفع اور نقصان دونوں میں شراکت کا معاہدہ ہو، پرافٹ اینڈ لاس شیئر، نفع اور نقصان دونوں میں شراکت کا معاہدہ ہو، پھر وہ پالیسی جائز ہوگی۔ اور جہاں صرف نفع کا ہی پہلو ہو، چاہے تھوڑا چاہے زیادہ، کہ ایک سال اتنے فیصد دوسرے سال اتنے فیصد ہے، صرف نفع، نقصان کا معاہدہ نہیں اس میں، تو وہ سودی پالیسی ہوگی۔ مزاربت وہ ہے، شراکت وہ ہے جس میں نفع اور نقصان دونوں کی صورتیں موجود ہیں۔ تکافل کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، میں اس پر کوئی فتویٰ نہیں جاری کرتا، بہت سارے ایسے بھی میں فتویٰ سنا رہا ہوں، جاری تو نہیں کر رہا۔ تکافل جو ہے اس میں بھی کئی پہلو ایسے ہیں
جو سمجھنے کے لیے جن کی ضرورت ہے، اس لیے اس حوالے سے بھی میں کوئی فتویٰ نہیں آپ کے سامنے بیان کرتا کہ آپ اس کو اپنائیں یا نہ اپنائیں۔ جو لوگ اعتکاف کی حالت میں مسجد سے باہر جا کے سگریٹ پیتے ہیں، ان کی خدمت میں عرض ہے، یہ سوال بھی کسی نے پوچھا ہے کہ میں نے عرض کیا تھا ضرورت طبعی اور ضرورت شرعی کے لیے مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں۔ ضرورت شرعی جو ہے وہ تو ہے نماز جمعہ ادا کرنا، اگر اس مسجد میں نہیں ہوتا تو پھر آپ دوسری مسجد جا کے نماز جمعہ پڑھ سکتے ہیں، اور وہ بھی سنتیں پڑھ کے جائیں، فرض پڑھیں، خطبہ سنیں، فرض پڑھیں، واپس آ جہاں اعتکاف بیٹھے ہیں باقی نماز وہاں پڑھ لیں۔ یہاں تو الحمدللہ وہ آپ کو ضرورت نہیں ہے، یہاں تو نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے۔ دوسری جو صورت ہے وہ ضرورت طبعی، بولو براز کرنے، وضو تازہ کرنے، اس کے لیے بھی آپ جا سکتے ہیں۔ اگر کسی کا کھانا پہنچانے والا موجود نہیں تو گھر جا کے بندہ خود کھانا لا سکتا ہے، وہ ضرورت طبعی ہے۔ لیکن راستے میں کھڑا ہو کے کسی سے بات نہیں کرے گا، اس کا حال احوال نہیں پوچھے گا، گھر جا کے بھی ٹھہرے گا نہیں، بس کھانا تیار ہے وہ لے کے آ جائے، مسجد میں آ کے کھا لے، پھر جو ہے وہ برتن دے گا اور دوسرے وقت کھانا لے آئے گا، جب کھانا لینے جائے پہلے برتن دے آئے دوسرے لے آئے۔ بغیر ضرورت طبعی اور ضرورت شرعی کے مسجد سے باہر نہیں نکلنا۔ اعتکاف کا سب سے اہم رکن ہی یہ ہے لبس مسجد، یعنی مسجد کو لازم پکڑنا، مسجد میں ہر وقت رہنا۔ تو سگریٹ نوشی کے لیے آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے، اس سے اعتکاف جو ہے اس کی شرعی حیثیت قائم نہیں رہتی، اعتکاف سنت نہیں رہے گا، نفلی ہو جائے گا کہ اپنی مرضی سے نکل گئے اور پھر مسجد میں آگئے، پھر اعتکاف کی نیت کر لی، وہ نفلی اعتکاف ہو جائے گا، سنت اعتکاف نہیں رہے گا۔ لیلۃ القدر کب ہوتی ہے؟ سعودیہ میں جب طاق رات ہوتی ہے تو ادھر جفت رات ہوتی ہے، تو کیا دو طاق راتیں ہوتی ہیں؟ ان کو مسئلہ یہ ہے کہ سعودیہ میں طاق رات شب قدر آ گئی اور جبریل امین آ گئے، تو کیا جبریل امین پھر واپس چلے جائیں گے؟ دوسرے علاقے میں شب قدر آئے گی تو پھر نازل ہوں گے؟ تو ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ جیسے نمازیں ہم اپنے اپنے اوقات پر پڑھتے ہیں، مثلا یہاں ظہر کا وقت ہوتا ہے تو ظہر پڑھتے ہیں، یہاں جمعے کا وقت ہوتا ہے تو جمعہ پڑھتے ہیں، تو جمعے کی جو برکتیں ہیں ہمیں اس وقت حاصل ہوں گی جب ہم یہاں جمعہ پڑھیں گے۔ عرب شریف میں جب جمعے کا وقت ہوگا جمعے کی برکات وہاں نازل ہوں گی، یہاں جب جمعے کا وقت ہوگا جمعے کی برکات ہمیں یہاں ملیں گی۔ تو جیسے نمازوں میں وہ برکتیں وقت کے ساتھ ہیں، جس علاقے کو وہ وقت مل رہا ہے وہ برکتیں اسے حاصل ہو رہی ہیں۔ جبریل امین نازل ہوئے بیت اللہ شریف میں، لیکن اب وہ رات جس علاقے میں رات جا رہی ہے فرشتے ان علاقوں میں پہنچ رہے ہیں، اور ان علاقوں میں جیسے جیسے وہ رات ان علاقوں میں رات ایک ہی ہوگی، ہاں جس علاقے میں وہ رات داخل ہوگی اس علاقے کے اہل ایمان کو شب قدر کی فضیلتیں ملتی جائیں گی۔ رمضان کے بعد جو 6 روزے ہوتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ مجھے پورا سال روزے رکھنے کی فضیلت مل جائے کہ اس نے پورا سال روزے رکھے ہیں، تو وہ رمضان شریف کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے۔ کتنے روزے؟ یہ 6 روزے مسلسل عید کے بعد فوراً رکھنا ضروری نہیں ہے، اگر کوئی اس طرح رکھ لے تو بہتر ہے، فضیلت ہے، ورنہ وہ شوال میں 6 روزے رکھ لیں، ایک روزہ عید کے بعد رکھ لیں، پھر بے شک درمیان میں وقفہ دے لیں، 6 روزے شوال میں رکھ لے، گنتی پوری کر لے 6 روزوں کی شوال کے اندر، تو اسے یہ فضیلت مل جائے گی کہ پورا سال اس نے روزے رکھے۔ اسلام کا سیاسی نظام جمہوریت ہے یا خلافت ہے یا صدارتی؟ وضاحت فرما دیں۔ تو انشاءاللہ یہ کئی سوال ایسے ہیں کہ ان کے لیے تمہید کی ضرورت ہے اور دلائل کی ضرورت ہے، اور ان کے اتنے پہلو ہیں کہ اگر میں چلتے چلتے جواب دوں گا نا تو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ یہ چلتے چلتے کا پتہ ہے کیا مطلب ہے؟
ہنسنا نہیں ہے کسی نے، مسئلہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں. ایک عورت نے 4 شادیاں کر لی. کس نے؟ عورت نے. عورت بڑی تیز تھی، کتنی دیر چھپاتی. آخر ایک دن راز ظاہر ہو گیا. وہ ایک خامد کے پاس رہتی تھی نا تو پھر میکے آ جاتی تھی. تو میکے آتی نہیں تھی، جاتی دوسرے کے پاس تھی. راز ظاہر ہو گیا، مقدمہ اورنگزیب عالمگیر کے پاس پہنچ گیا. بادشاہ نے کہا تو حرام کر رہی ہے. دربار میں بلایا اس کو. عورت بڑی پریشان ہوئی. اس نے کوئی وکیل ڈھونڈا کہ مجھے کوئی ایسا مسئلہ بتاؤ، کوئی طریقہ بتاؤ کہ میں بچ جاؤں. کوئی دوست وکیل ہو تو ناراض نہ ہو. اس نے کوئی ذہین آدمی ڈھونڈا. وکیل نے کہا مجھے اتنے پیسے دو تو میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، بچ جاؤ گی. اس نے کہا بتاؤ. میں تمہیں منہ مانگی دولت دے دوں گی. اس نے دے دی. وکیل نے مشورہ دیا. اس نے کہا کہ جب بادشاہ پوچھے نا تو نے 4 شادیاں کیوں کی ہیں، تو تو کہنا جمعے کا دن تھا، خطیب صاحب بیان کر رہے تھے، میں گلی سے گزر رہی تھی، وہ اندر بیان کر رہے تھے اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں. میں نے چلتے چلتے مسئلہ سنا ہے. میں نے یہ تو سنا ہی نہیں کہ مردوں کے لیے جائز ہیں، عورتوں کے لیے نہیں جائز. کب مسئلہ سنا ہے؟ میں نے چلتے چلتے مسئلہ سنا ہے، اور اتنا ہی سنا ہے کہ اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں. آگے تو میں نے تقریر سنی نہیں ہے کہ مردوں کے لیے جائز ہے، عورتوں کے لیے نہیں جائز. یہ بات اس نے اپنے پلے باندھ لی. اس نے کہا مشورہ تو نے بڑا اچھا دیا ہے. تو بعض اوقات چلتے چلتے جو بندہ، یہ جو ٹی وی پر یا نیٹ پر تقریریں ہوتی ہیں نا، یہ ایسی ہیں جیسے چلتے چلتے سن لیں. دین سمجھنا ہے تو کسی کے پاس بیٹھ کے تفصیل سے سمجھیں. جو ذہن میں سوال ہے ان کی تشفی کریں. بھائی اس طرح ہے تو کس طرح ہے، ایسے ہو تو کس طرح ہے. استاد کے بغیر، مرشد کے بغیر ان کے پاس بیٹھ کے چلتے چلتے دین نہیں سمجھ آتا. نیٹ سے جو تقریریں ہم سنتے ہیں وہ بھی ایسے چلتے چلتے بات سن لیں. کوئی ایک بات ذہن میں بیٹھ گئی، اس پر عمل کیا تو پھر حال وہی ہوگا جیسے عورت نے 4 شادیاں کر لی. اور بادشاہ نے پوچھا گناہ کر رہی ہے؟ اس نے کہا بس چلتے چلتے ہی مسئلہ سنا تھا، تفصیل میں تو میں گئی نہیں ہوں کہ مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے یا عورت 4 شادیاں کر سکتا ہے. بات تو آپ تک پہنچ گئی ہوگی. یہ جمہوریت، یہ خلافت، یہ صدارتی نظام، اس کے بہت سارے پہلو میں بیان کرنے کے، ان کو ایک جملے میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ہاں اتنا ضرور کہوں گا، اسلامی حکومت میں حکمران اقتدار اعلیٰ کا مالک نہیں ہوتا، وہ خلیفہ ہوتا ہے اور رسول اللہ کا نائب ہوتا ہے. اس نے شریعت کو نافذ کرنا ہے، اپنی طرف سے حکم نہیں دینا. جو قرآن اور حدیث کا حکم ہے وہ اس نے پہنچانا ہے، قانون بنانا نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث نے جو قانون دیا ہے اس کو نافذ کرنا ہے. جمہوریت جو ہے اس میں قرآن کے خلاف قانون بنایا جا سکتا ہے. جمہوریت میں یہ ہے کہ چاہے قرآن کے خلاف ہی اکٹھے ہو جائیں. اس لیے پاکستان میں جو 73 کا آئین ہے اس میں یہ بات پاس کی گئی ہے، پاکستان میں قرآن اور حدیث کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا. یہ قانون کیوں آئین میں پاس کیا گیا؟ اس لیے کہ کہیں جمہوری یہ جو وزیر ہیں، کابینہ کے لوگ ہیں یا اراکین اسمبلی ہیں، یہ اسلام کے خلاف ہی نہ قانون پاس کرتے رہے. اگرچہ 73 کے اس قانون پہ بھی عمل نہیں ہو رہا، اور کئی قانونوں نے اسلام کے خلاف بنائے ہیں، پاکستان میں بنے ہوئے ہیں. میں اس موضوع کو بھی نہیں چھیڑنا چاہتا، کہیں سیاسی صورتحال یا گفتگو نہ آپ سمجھ لیں. اتنا ضرور کہوں گا، پاکستان 27 رمضان کو بنانا، وہ رات کل آ رہی ہے. نمازیں پڑھنے کی اجازت ہندوستان میں بھی تھی، پاکستان بنانے کی ضرورت کیا تھی اگر صرف نمازیں پڑھنے کے لیے بنانا تھا؟ دربار چلانے کی اجازت ہندوستان میں بھی ہے، سران شریف وہاں ہے، اجمیر شریف وہاں ہے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کا دربار وہاں ہے، خواجہ باقی باللہ کا مزار وہاں ہے. پاکستان کیوں بنایا گیا؟ کہ یہاں قرآن کا نظام ہوگا، یہاں حکومتی ڈھانچہ جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہوگا. ورنہ نمازیں، خالی نمازوں کی اجازت تو ہندوستان میں بھی تھی. اس لیے اگر آج برادران اسلام، میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ بندہ ایک بات پہ عمل کر لے تو بخشش کے لیے کافی ہے،
اور بندہ غور نہ کرے تو لمبی لمبی تقریروں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوتا جناب۔ یہ مسئلہ میں نے بیان کیا ہے، جو کھاتے پیتے لوگ ہیں، خوشحال لوگ ہیں، وہ 2.25 سیر گندم والا نہ دیں بلکہ کشمش کا دیں۔ کشمش کا ایک بندے کا 1600 روپے ہے، اور کھجور کی اچھی قسم ہے اس کا تو 1600 ہی بنتا ہے، ویسے 1250 بھی ہے۔ تو خوشحال لوگ جو ہیں انہیں چاہیے کہ وہ کشمش کا دیں، کھجور کا دیں، نہیں تو پھر جو کا دیں۔ جو ہے وہ ایک بندے کا 320 روپے ہے، 350 روپے ہے۔ یہ جو 100 روپیہ ہے 2.25 سیر آٹے کا، آٹے کی مقدار یا اس کی قیمت، یہ عام بندے کے لیے، سفید پوش کے لیے، متوسط کے لیے ہے۔ جو اچھے خوشحال لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جو کا دیں یا کھجور کا دیں۔ آپ سے میں یہی عرض کروں گا کہ آپ بہتر ہے کھجور کا دیں، نہیں تو پھر جو کا دیں، ایک بندے کا 350۔ وما علینا الا البلاغ۔